ہیلو السلام علیکم۔ آج میری یہ ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے معاشرے کے بہت ظالم لوگ ہیں اور ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں۔ میں سوچتی تھی جب کبھی میں یوٹیوب چینل بناؤں گی نا تو میں یہ ویڈیو لازماً شیئر کروں گی، اور آج میں ہمت جٹا کر یہ ویڈیو شیئر کر ہی رہی ہوں۔ اس کو ضرور سنیے گا اور بتائیے گا کہ میں رائٹ پر ہوں یا نہیں۔ اچھا، شادی سے پہلے نا میں سوچتی ہوتی تھی کہ شادی کے بعد شادی ہوگی تو آرام ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ نو ڈاؤٹ شادی سے پہلے میکے میں بھی بہت آرام تھا، گھر کی چھوٹی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کی لاڈلی بھی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ گھر کے لاڈلی اولاد کو سب سے زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بس یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اولاد کی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، لیکن سب سے بھاری اولاد کی جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ سب سے بھاری اولاد کی ہوتی ہے۔ جب میرا تھرڈ بیٹا ہوا، اس کے ہونے سے پہلے ہی مجھے خواب میں اشارہ ہو گیا تھا کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ بہت سی کمپلیکیشن کے ساتھ ساتھ پریگننسی کے 6 مہینے سے ہی پیٹ میں ایکسٹرا پانی ہونے کی وجہ سے بچے میں بہت سی پرابلمز آ گئیں۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں بہت روئی، بہت سی دعائیں مانگتی تھی بچہ نہ رہے۔ یہ ماں کس حال سے کس دل سے کہتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے۔ پھر ایک دن مجھے خواب آیا کہ اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ میں نے پھر اس دن کے بعد دعا مانگنی چھوڑ دی، بیٹے کو دل و جان سے سنبھالنے میں لگ گئی۔ شاید اللہ نے مجھ سے اس کی خدمت کروانی تھی۔ ایسے بچوں کی خدمت کرنا، ان کو پالنا بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس کا اجر اور محشر ہمیں روزے محض اللہ ہی دے گا۔ دنیا کا کیا ہے، وہ تو دیکھ کر باتیں کرتی ہے، کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ اسکول چلے جائیں ان بچوں کو لے کر تو وہ ان کو گھورا جاتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں چاہے وہ پبلک پلیس ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس میں بچوں کا کیا قصور ہے جو ان کو اس ظالمانہ رویہ دیکھنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو فطرتاً ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا انہیں کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہی ہے۔ آپ کو تو احساس، لوگوں کو تو احساس ہونا چاہیے نا۔ آپ کو نا اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پھر اب لوگ کیوں بچوں سے اس طرح نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ ایک ماں اپنا بچہ تو نہیں بناتی نا، تو پھر جس نے بنایا ہے اس کی تخلیق کو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ شیم آن یو گائز۔ اللہ کے ہاں آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے جو آپ لوگ ان بچوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ میرا بچہ نہیں، دنیا میں اور بھی ہزاروں لاکھوں بچے ہیں جن کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ماؤں کا نکلنا حرام ہو جاتا ہے، کسی فیملی گیدرنگ میں جانا عذاب ہو جاتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، بڑا بڑا فیس کرنا پڑتا ہے ماؤں کو۔ یہ بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے۔ دنیا میں صرف یہی بچہ نہیں، اور بھی بہت سے ہزاروں بچے ہیں۔ ہمیں ان سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ زندگی میں کسی قابل ہو سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی پر ڈیپینڈ نہ کر سکیں، خود انڈیپینڈنٹ بنیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان جو تلوار جیسی ہے وہ نہ چلائیں، وہ بند رکھیں۔ آنکھیں ہیں جن سے اپنے نفرت کا اظہار ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہ بچہ آپ کی جاگیر نہیں، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جسے آپ اپنی زبان سے چھلنی کرتے ہیں، اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچہ اپنے دل پر کیا بات لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے لوگوں کی، بڑے شرم کی بات ہے۔ ان بچوں کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو ان کا جینے کا حق مت چھینیں، ان کو جینے کا حق دیں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس طرح کے بچوں سے سلوک کرنے والے؟ جب تکلیفیں ساری ماں باپ نے جھیلنی ہیں، پالنا ماں باپ نے ہے، ان کی پرورش، ان کی تربیت سب کچھ ماں باپ نے کرنا ہے، ان کی تعلیم کا اخراجات، ان کا سارا ایکسپینسز ماں باپ نے اٹھانا ہے، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے، اس طرح کا سلوک کرنے والے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں مثال دوں۔ میں اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے گئی لے کے، تو اس کی ٹیچر نے تو پہلے رکھ لیا، پھر نیکسٹ ہمیں کہتی ہے جی میں بچے کو نہیں پڑھا سکتی، اس طرح کے مجھے بہت ٹینشن ہوگی، میں نہیں پڑھا سکتی، سوری آپ یہ لے جائیں۔ یہ کس طرح کا بیہیو ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر بچہ پڑھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سپورٹ تو کریں، اس کو ساتھ تو دیں۔ اگر وہ نہیں پڑھتا، آپ کو تنگ کرتا ہے، پھر آپ انکار کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ اگر ان بچوں کو ہم ٹیچرز کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اسکول میں داخل نہیں کروائیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے انہیں لے کر چلنا ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ جو مائیں بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں جن کے اسپیشل چائلڈ ہیں، وہ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔
تاکہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس پہنچے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں کہ وہ کیوں اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں. اور جتنی تکلیف ماں کے دل کو ہوتی ہے نا اس طرح کے سلوک دیکھ کر، وہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے یا اس کا خدا جان سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو احساس پھر بھی نہیں ہوتا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے. اوکے، اللہ حافظ.